السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اسلامی تاریخ کا ایک ایسا دن جسے یاد کرتے ہی دل غم سے بھر جاتا ہے۔ ایک ایسا دن جب حق اور باطل آمنے سامنے تھے، ایک ایسا دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون سے اسلام کی حفاظت کی۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے 10 محرم 61 ہجری یعنی یوم عاشوراء کی طرف۔ ہم جانیں گے کہ اس دن صبح سے شام تک کربلا کے میدان میں کیا کیا ہوا، کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفیقوں نے صبر، بہادری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ عاشوراء کی صبح 10 محرم کی صبح کربلا کے ریگستان میں سورج طلوع ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، آج صبر کا دن ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ دوسری طرف عمر بن سعد کا لشکر تیار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف کچھ درجن وفادار ساتھی موجود تھے۔ لیکن حق کی طاقت کبھی تعداد سے نہیں ہوتی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے پہچانو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا، کیا میں نے کسی کا مال چھینا، کیا کسی کا خون بہایا؟ لیکن دشمن خاموش رہا۔ ان کے دلوں پر دنیا کی محبت چھا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ ہر ایک جانتا تھا کہ وہ شہادت کی طرف جا رہا ہے، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ہر شخص صرف اللہ کی رضا چاہتا تھا۔ حور بن یزید وہی شخص تھے جنہوں نے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا تھا، لیکن عاشوراء کے دن ان کا ضمیر جاگا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں اور میں جنت کو چنتا ہوں۔ وہ دوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے، توبہ کی اور معافی مانگی۔ امام نے فرمایا، جاؤ، میں نے آپ کو معاف کیا۔ حور نے بہادری سے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اب باری آئی اہل بیت کے جوانوں کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عقیل کے بیٹے حضرت جعفر کے بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں اترے۔ سب نے بہادری کی مثال پیش کی اور شہادت کا جام پیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر کے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت امام حسین سے جنگ کی اجازت مانگی۔ پہلے اجازت نہیں ملی، لیکن ان کی محبت اور جذبے کو دیکھ کر اجازت دے دی گئی۔ وہ میدان میں اترے، دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن آخر کار شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم کے پاس پہنچے اور گہرے غم میں ڈوب گئے۔ اب باری تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت عباس مسک لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا، پانی تک پہنچ گئے، لیکن جب پانی ہاتھ میں لیا تو بچوں کی پیاس یاد آ گئی، خود نہیں پیا۔ مسک بھر کر واپس لوٹنے لگے۔ راستے میں دشمنوں نے حملہ کیا، دونوں بازو کاٹ دیے گئے، مسک پر تیر لگا، پانی بہہ گیا اور حضرت عباس شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شکل اور اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتے تھے۔ جب وہ میدان میں اترے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن دشمنوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا،
यह मंजर बेहद दर्दनाक था। अब खेमे में एक 6 महीने का मासूम बच्चा था, हजरत अली असगर, प्यास से बेहाल। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें गोद में लेकर दुश्मन के सामने आए। फरमाया, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम पर रहम करो। लेकिन जवाब में एक तीर छोड़ा गया जो बच्चे के गले पर लगा। मासूम शहीद हो गया। यह करबला के सबसे दर्दनाक मंजरों में से एक था। अब लगभग सारे साथी शहीद हो चुके थे। अहले बैत के जवान भी शहीद हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अकेले रह गए। आपने आखिरी बार खैमे की तरफ देखा, अहले बैत को सब्र की तलकीन की, फिर घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतर गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहादुरी की ऐसी मिसाल पेश की कि दुश्मन दंग रह गए। कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन आखिरकार चारों तरफ से हमला किया गया। तीरों की बारिश होने लगी, नेजे चलाए गए, तलवारें बरसाई गई। जख्मों से चूर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से जमीन पर आ गए। आप अल्लाह का जिक्र करते रहे, दुआ करते रहे और आखिरकार शहादत का मुकाम हासिल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद दुश्मन लश्कर ने खैमे की तरफ रुख किया। खैमों को लूटा गया, आग लगाई गई। औरतों और बच्चों पर मुश्किल वक्त आया, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। करबला हमें सिखाता है कि हक के लिए डटे रहो, जुल्म के सामने झुको मत, अल्लाह की रजा को हर चीज पर मुकद्दस रखो। सब्र और इस्तिकामत मोमिन की पहचान है। नाज़रीन, 10 मुहर्रम सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र, वफादारी और हक की जीत का नाम है। आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो दिल भर आता है। अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।